یہ ان کے بنائے ہوئے ہیں. ان کو پکڑ کے، جیسے وہ یہاں سے نہیں پکڑتے، پکڑ کے وزیر اعظم بنایا ہوا. ٹھیک ہے. اور ان کی نہیں ٹھیک ہے نہیں نا، وہ جب یہ بات کریں تو آپ کی پہلے ٹھیک ہے جو ہے وہ آپ کہہ دیتی ہیں. بات پوری آپ سن لیں، جیسے ہم نے تو سبق ان سے سوچا. جی بات سیکھ گئے ہیں آپ. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے صدر عارف الوی کو متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کے پاس آخری چانس ہے، اگر آرمی چیف کی تعیناتی پر کوئی گڑبڑ کی تو نتیجہ بھگتنا پڑے گا. پی ٹی آئی نے بلاول کے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلاول صدر کو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے صدر عارف الوی اسحاق ڈار سے ہونے والی ملاقات میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ ایڈوائس روکنے کا اختیار نہیں. آرمی چیف کی تعیناتی پر وزیر اعظم کی ایڈوائس آئی تو اس پر عمل کریں گے. اور فواد چودھری بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ آرمی چیف تقرر پر عارف الوی کے اقدامات کو عمران خان کی حمایت حاصل ہوگی. ایاز صاحب، پھر وزیر خارجہ کے اس بیان کی وجہ کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ کیسی گفتگو ہو رہی ہے اور ہم پوری قوم کس گفتگو میں مبتلا ہیں. اس سارے عمل میں صدر الوی کا کام ایک پوسٹ آفس سے زیادہ نہیں ہے. اچھا، یہاں سے آیا وہ نے کرنا ہے اور آگے کر دیا. مطلب یہاں ڈیفینس منسٹری سے سمری آئے، وزیر اعظم ایک نام چنے اور وہ وہاں پہ روک، مطلب کیسی کیسی یہ باتیں کر رہے ہیں. تو تھوڑا اب ہمارے جو برخوردار ہیں وزیر خارجہ جو بن گئے ہیں، جہاں پہ قسمت کا وہ ہوتا ہے، جیسے شہباز شریف بن گئے ہیں، اگر وہ بن سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں وزیر. اور ان کو بات کرنی چاہیے تو کرنی چاہیے، کچھ بات کرے ادارے کی. اتنا لمبا آپ نے کیا کیوں ہے؟ پہلے آپ یہ کر دیتے. ہیجانی وہ کیفیت آپ نے ڈال دی ہے. جو ان کی پریس کانفرنس تھی وہ بلاول بھٹو کی، کہ یہ جی عمران خان یہ ہے، اس کو رہنے دیں، اپنا وہ جو ہے، مطلب لانگ مارچ کا یہ مطلب ہے کہ کل بھی کہا تھا کہ کچہری چوک راولپنڈی، وہاں پہ جو وہ کوئی آ کے کچھ لوگ اکٹھے ہوں گے تو اپنی وہ جو ہے وہاں سے چٹھی ارسال کریں گے کہ اس کو آپ آرمی چیف بنائیں اور اس کو نہ بنائیں. اور یہ تو ہم دیہاتی جو ہیں وہ ہم آپ کرتے ہیں گاؤں میں، یار پٹواری یہ لگ جائے تو اچھا ہوگا، وہ فرد بن جائیں گے، وہ جمع بندی تھوڑی جلدی ہو جائے گی، وہاں پہ کسی کو کچھ مال پانی نہیں دینا پڑے گا، روزمرہ کے کام میں. یہ تو ہم پٹواری اپوائنٹ کرواتے ہیں. انہوں نے یہ آرمی چیف کا یہ تماشا بنا دیا ان ساروں نے، بشمول قائد انقلاب جو لندن حال مقیم لندن ہے، اور یہ جو شہباز شریف ہے. اور شہباز شریف سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. ان کی دیکھیے، میں کوئی ویسے کوئی پھپتی نہیں کس رہا، ان کی حیثیت نہیں ہے کہ اپنی چوائس دے کر کہیں آرمی چیف کو کہ یہ ہے. یہ ان کے بنائے ہوئے ہیں. ان کو پکڑ کے، جیسے وہ یہاں سے نہیں پکڑتے، پکڑ کے وزیر اعظم بنایا ہوا. ٹھیک ہے. اور ان کی نہیں ٹھیک ہے نہیں نا، وہ جب یہ بات کریں تو آپ کی پہلے ٹھیک ہے جو ہے وہ آپ کہہ دیتی ہیں. بات پوری آپ سن لیں، جیسے ہم نے تو سبق ان سے سوچا. جی بات سیکھ گئے ہیں آپ. بات ان کی کیا حیثیت ہے. پر اگر بلاول بھٹو کو کسی کو متنبع کرنا چاہیے تھا، وہ تو ادارے کو کرنا چاہیے تھا. بھائی ٹرم ختم ہو رہی ہے، کم از کم ہم نے نہیں کہا، خود وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے جا رہے ہیں. بھائی جا رہے ہیں تو کر دو. یہ حیجانی کیفیت یہاں پہ جو ہے یہ آپ نے کیوں پیدا کی ہے؟ وہ ڈاکخانہ ہے صدر الوی، عمران خان اس میں کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. دس از بٹوین جی ایچ کیو وچ مینز راولپنڈی، اور جو وہاں پہ وہ جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی ایک بات اتفاق کی کرنی ہے کہ یہ ہو، انہوں نے دستخط کرنے ہیں. وہ جو صاحب سیاست جو ہیں، جو وہاں جن سے رائے پوچھنے گئے تھے وہاں لندن میں، سب سے زیادہ تاریخ پاکستان کی تاریخ میں آرمی چیف جو بنائے ہیں وہ نواز شریف نے بنائے ہیں. اور آپ اتنے ماہر ہیں، آپ کا کسی ایک بھی آپ نے کوئی ٹھیک فیصلہ کیا یا ایک بھی ایسا ہے جس سے آپ کی انبن نہیں ہوگی؟ خود بنا کے اور انبن بھی خود شروع کر دیتے تھے. مطلب ان کی یہ تو کوئی ایگزامینیشن ہونی چاہیے، ریسرچ ہونی چاہیے کہ یہاں پرابلم کیا ہے. مطلب کوئی ہمیں سمجھائے تو صحیح. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اہم وہ جو ہے. اچھا کل ہم سمجھتے تھے ڈان اخبار وہ سمجھدار ہے، کل عمران خان نے اسٹریٹجائز کیا ہوگا، یہ اسٹریٹیجک پلاننگ کی ہوگی کہ انہی دنوں میں وہاں پہ وہ پہنچیں گے. وہ عقل ساروں کی مر گئی ہے.
کیا آپ کر رہے ہیں, کیسی باتیں یہاں پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پرابلم ہے کیا, کیوں متنازع بنانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ سلمان صاحب ایک دن پہلے تو اسحاق ڈار صاحب بات چیت کر کے آئے صدر صاحب سے, اگلے دن بلاول نے یہ بیان داغ دیا ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں, اسحاق ڈار کی ملاقات کے بعد ہی پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جی مجھے ایڈوائز آئے گی تو میں روک نہیں سکتا انی طور پہ, اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ استحقاق پرائم منسٹر کا ہے اور پرائم منسٹر مشاورت کے بھی پابند نہیں ہے, البتہ مشاورت ہو جائے تو اچھا ہے. اب بلاول صاحب نے دیکھیں, پیپلز پارٹی کی اگر آپ سیاسی تاریخ دیکھیں نا تو وہ سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرتے تو نظر آتے ہیں, لیکن وہ جو آئینی اداروں کے سربراہان ہیں انہیں نہیں وہ ٹارگٹ کرتے. اور میں آج خود بھی اس حوالے سے خاصا کنفیوز رہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح صدر کے منصب کو اور صدر کو رگیدا ہے, اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا. پہلے تو ایک بات ابھی جو یہاں کہی گئی ہے کہ زرداری صاحب, بلاول صاحب ادارے کو کرتے, میرا نہیں خیال ادارے کو بھی کرنا چاہیے, وہ پرائم منسٹر کو کہتے. دیکھیں, جب اتحادی گورنمنٹ ہے, اتحادی حکومت کا کپتان تو شہباز شریف صاحب ہیں, اور اس سارے عمل پہ مشاورت کمپلیٹ ہو چکی ہے. میں آپ کو کافی دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے 72 گھنٹے کے اندر آرمی چیف کا اعلان ہو جائے گا. اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں, وہ جنہوں نے پاکستان کے اندر ایشو بنایا ہے کہ ہمارا نہیں, اور ان کی پارٹی کا موقف بھی آ گیا ہے کہ جی آئینی طریقہ کار کے مطابق جو بھی ہوگا ہمیں قبول ہوگا. تو بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ ایک بے وقت کی راگنی ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب درست ہے. لیکن بات یہ کہ ویسے معافی چاہتا ہوں, یہ آپ کا 14واں 72 گھنٹے ہے کہ اگلے 72 گھنٹے ہیں. سر اس لیے میں نے کہہ دی گستاخی کی ہے کہ ہم جب اگلے ہفتے یہاں پر بیٹھے ہوں گے تو ہو چکا ہوگا, اور پھر آپ کی لائن مختلف ہوگی. بات یہ کہ یہ کبھی ایشو نہیں بنا پاکستان کے اندر. آخر کسی نے ایشو بنایا ہے, اور ایشو جس مقاصد کے لیے, میں اب بھی کہتا ہوں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ اعزاز تو پاکستان کے اندر آپ عمران خان کو ضرور دیں کہ سیاسی مخالفین ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرتے تھے, اور اس شخص نے پاکستان کے ریاستی اداروں کو اور خاص طور پہ فوج کو ٹارگٹ کیا ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں ایشو خان صاحب نے بنایا, لیکن یہ ہجان کس نے پیدا کیا؟ حکومت. یہ ہجان بھی انہوں نے, جو ایشو بناتا ہے وہ ہجان بھی وہی پیدا کرتا ہے. البتہ اس پہ اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے. دیکھیں, آرمی چیف کی جس دن نامزدگی ہو گئی, اب بات یہ کہ پاکستان ناپاکستانی قوم اس بات کی متمل ہی نہیں ہو سکتی کہ اپنے ادارے کے حوالے سے اس طرح کی ریزرویشن کا اظہار کرنے کی کسی کو اجازت ہے. تو اب اسی لیے کہ بات یہ کہ آپ تو سب کچھ کر چکے ہیں اپنی سیاسی مقبولیت کی بحالی کے لیے, اپنے سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے, اب وہ کہتے ہیں جی کہ میں 26 تاریخ کو کوئی بڑا اعلان کروں گا. وہ ضرور کریں. دیکھیں, سیاسی قوتوں کے پاس آخری آپشن جو ہوتا ہے وہ لانگ مارچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس پر بات کریں گے ہم, لیکن ابھی مجھے آگے بڑھنا ہے. ڈاکٹر صاحب, سلمان صاحب تو کنفیوز ہیں, انہیں نہیں پتا چلا بلاول نے ایسا کیوں کہا. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ صدر کوئی گڑبڑ کر سکتے ہیں اس معاملے پر, کوئی اختیار ہے ان کے پاس؟